أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں، اور درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین، نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال کے تعلق سے سلسلہ وار دروس آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج ہم چوتھی چیز جاننے کی کوشش کریں گے کہ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے چوتھی چیز کیا ہے، اور وہ ہے ریاکاری۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا۔ ریاکاری یہ ہے کہ لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا، لوگوں میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے نیک کام کرنا، یعنی لوگوں کو بتلانے کے لیے نیک کام کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبادات کے معاملے میں اگر ریاکاری آ جائے تو انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنا ہر عمل، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ذرا یہ ہم اگر اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، پہلے ہم اس تعلق سے کچھ باتیں پیش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ریاکاری یعنی دکھلاوے کے کیا نقصانات ہیں اس پر بھی قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، یعنی اپنا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ معلوم یہ ہوا کہ رب کی رضا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم اپنے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حج کے ایام جب آتے ہیں تو ہم قربانی کرتے ہیں۔ ہم جو قربانی کرتے ہیں، قربانی کا جانور، قربانی کا گوشت، قربانی کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، بلکہ کیا پہنچتا ہے، ذرا یہ قرآن کریم کی آیت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، یعنی ہم جو قربانی کرتے ہیں، ہماری قربانی کے ذریعے سے
نہ خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آخر پہنچتا ہے تو کیا پہنچتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، یعنی تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کر رہے ہو یا دوسروں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ذبح کر رہے ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ کوئی بھی عمل کرنے والا خوبصورت ہے، بدصورت ہے، کالا کلوٹا ہے، حبشی ہے، غلام ہے، آزاد ہے، بڑے اونچے لمبے قد والا ہے، چھوٹے سے قد والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کتنا بڑا رئیس آدمی ہے، کون غریب آدمی ہے، کون وی آئی پی والا ہے، کون وی آئی پی والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ شکل و صورتوں کو اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، ہمارے اعمال پر ہوتی ہے، تو سب سے پہلے عمل اللہ کے لیے کریں اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اور کسی کہنے والے نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، ہم ظاہر کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر باطن پر یعنی دل پر ہوتی ہے، ہم ظاہر تو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن اپنے باطن کو ٹھیک نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے اندر کو، اپنے باطن کو بھی ٹھیک کریں۔ کیوں کہ ظاہر پر نظر انسانوں کی ہوتی ہے اور باطن پر نظر رب ذوالجلال والاکرام کی ہوتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اخلاص نیت سے کیا جانے والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اس میں نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہنچانے کی نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کی واہواہی حاصل کرنا اگر ہوتا ہے تو وہ تمام کی تمام چیزیں برباد ہو جاتی ہیں جس کو ہم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ماعون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4 سے 6، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الذین هم یراؤون۔ فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کو کہا جاتا ہے، ویل ہے، بربادی ہے، ویل نام کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے ویل نام کی جہنم کی وادی ہے۔ والذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ریاکاری جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ یعنی ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہا ہے، ایک آدمی حج بھی کر رہا ہے، قربانی بھی کر رہا ہے، لیکن ان تمام اعمال کے کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہے، تو سب کچھ کرنے کے باوجود بھی بیکار ہے۔ جیسے عام طور پہ ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، وہ یہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال۔ نیکی تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہے، تو ایسی نیکیاں برباد ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ نیکیوں کو برباد کرنے والے اعمال میں سے ایک ریاکاری ہے جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ تقریر آپ کو i+TV کے ذریعے سے دکھائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہے
کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہماری واہ واہی کریں، اگر ہمارے دلوں کے اندر یہ نیت ہے تو یہ ہمارا تقریر کرنا بھی بیکار ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ سنیں اور سب مل کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فائدے میں رہیں گے، ورنہ صرف ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تو پھر ان تقریروں کے کرنے کا، یہ بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرنے کا، یہ حج کرنے کا، یہ نمازوں کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے بھی شرک کیا۔ محترم ناظرین، سوچنے اور غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیا ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں، ایک آدمی نماز پڑھنے کے بعد بھی مشرک ہے، روزہ رکھنے کے باوجود بھی مشرک ہے، اور صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود بھی مشرک ہے۔ آخر کیسے؟ ذرا سوچیں، ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔